جناب صاحب ٹوٹل 10 days 10 دن میں یہ پوری کہانی ہم نے دیکھی ہے. اس اسپیڈی ایونٹ کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تیاری تو وہ لوگ کافی عرصے سے کر رہے تھے, بٹ پرابیبلی ان کو یہ جو بیسٹ انوائرمنٹ ملا جب لیبنان میں سیز فائر ہوا, ایک اپرچونٹی تھی, اور وہاں پر جو ان کے اپوزٹ گروپس تھے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور ان کی جو سپورٹ تھی وہ جب ویکینڈ ہوئی ہے تو پرابلی ریبلز نے سمجھا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم. بٹ فریہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سیریا کی اب جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں, ایکسٹرنل فورسز ہیں یا ایکسٹرنل پاورز ہیں, ان کا اتنا انفلوئنس ہے بیکاز اٹ از اے ڈیوائیڈڈ سیریا. تو کردس کو امریکنز کی سپورٹ ہے, وی آل نو. ٹرکش جو ہیں وہ نیشنل آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی جو گورنمنٹ فورسز تھیں آف کورس اسد کو ایرانین سپورٹ تھی, پھر رشین سپورٹ تھی. ڈفرینٹ فیکشن جو ہیں وہ اپنا یہاں پر آلریڈی انفلوئنس اینڈ پریزنس تو تھی ان کی. تو پرابیبلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں یا 24-48 گھنٹوں میں ایک دن تو probably they were waiting for the right time. بٹ پورے سیناریو میں جو مجھے جو ایکچوئل ونر اور جس کو ایکچوئل ہم ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں وہ اسرائیل ہے. I was going to ask you, جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے ان کے حملے بھی بڑھ جاتے ہیں, 350 حملے ملٹری انسٹالیشنز پہ کر دیے ہیں. اس لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ were they just waiting for that؟ جی they were waiting for that. It is not possible کہ اتنے انٹرنیشنل پلیئرز اس دیکھیں رشیا از اے بگ پلیئر, امریکہ از آلویز اے بگ پلیئر, تو they have stakes in it. اور تو یہ جو اسرائیل کی جو فیسیلیٹیشن ہی میں اس کو کہوں گا ایک قسم کا, اٹ از ناٹ پاسبل. اب دیکھیں سب سے بڑے سفرر تو پیپل آف سیریا ہے, پیپل آف مڈل ایسٹ ہیں, اور انفارچونیٹلی میری نظر میں سب سے بڑا ونر جیسے میں نے کہا از دی اسرائیل, اور سب سے بڑے لوزر اگین آئی وڈ سے دا پیپل آف غازہ اینڈ پیلسٹائن ہے. دیکھیں وہ انفارچونیٹلی ایک طرف سے آپ پھر فارگوٹن میں فار اے مومنٹ کہوں گا کہ ان کے اوپر ابھی اس طریقے سے توجہ بھی نہیں دی جا رہی. پہلے لیبنان میں ہوتے رہے, ایران میں ہوتے رہے. آف کورس they all are part of this conflict. But to be very honest, ختم تو ہوا ہے, غازہ ختم ہوا ہے, ختم تو ہوئے فلسطینی لوگ ختم ہوئے ہیں, اور یہ جتنے ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو پراکسیز کا جو امپلیکیشن ہوا جس طرف سے بھی ہوا ہے, میں اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا رائٹ اور رانگ, بٹ دا پراکسیز آر فائٹنگ. تو آج دیکھیں سیریا کا مجھے جو لیسن لرنڈ اپنے لیے بھی ہمارے پاکستان کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہیڈ دے ان کی اپنی کوئی فوج ہوتی, ان کا اپنا جو سسٹم ہوتا, یا ڈیموکریٹک پروسیسز ہوتے, یا جو لیڈرشپ ہوتی ان کو کچھ احساس ہوتا, اور خاص طور پہ ونس اگین آئی وڈ ریپیٹ فریہ کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کی اپنی فوج آج موجود ہوتی تو شاید وہ آج کسی اور کے رحم و کرم پر نہ ہوتے. اور کیا ہم الیبوریٹ کریں اسرائیل کو کیا کیا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں آلریڈی دیکھیں گولان ہائٹس پہ ان کا قبضہ تو ضرور تھا, بٹ جو بفر زون تھا اٹ از ود دیم, اور آج وہ اپنے ایک اگین دے ہیو اے فری اسپری, کلنگ اسپری پہ ہیں وہ ایک دفعہ پھر نکلے ہوئے ہیں. کچھ ویپنز کے نام پہ, ویپنز آف ڈسٹرکشن کے نام پہ کچھ بھی بہانہ کر کے وہ دے آر ٹیکنگ آؤٹ دی ٹارگیٹس. تو سویلین پاپولیشن بھی ہو رہی ہے, جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اراؤنڈ 300 اٹیکس تو انہوں نے آئی تھنک لاسٹ 48 آورز میں انہوں نے کی ہے. تو دے آر انگیجنگ اینڈ دیر از نو اپوزیشن. تو مجھے بتائیں نا آج اسرائیل کی یہ جو کنٹینیوٹی آف دس جینوسائڈل اپلیکیشن ہے, تو نو بڈی از چیلنجنگ دیم. کسی نے اس سے بات کی ہے, کسی نے اس پہ بات کی ہے. دیکھیں اینڈ انفارچونیٹلی دا رجیم از چینجنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. تو بائیڈن کے اوپر بھی اب اس طرح کا پریشرز نہیں ہے, کوئی مورل رسپانسبلٹی نہیں ہے, کسی کو بھی آپ ایلیگیٹ کرتے, دیر از نو رسپانسبلٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس کہ کوئی اس کو ایڈریس کرے. اینڈ they have the application, اور ٹرکش نے بھی اپنی اپلیکیشن آف کورس انہوں نے بڑھانی ہے. تو مجھے انفارچونیٹلی ابھی جو فیوچر بھی نظر آ رہا ہے, میں پریڈکٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ مجھے ایک لانگ ڈران سول کانفلکٹ لگ رہا ہے جو پاور شیئرنگ سے زیادہ پاور گریبنگ کی طرف جا رہا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ ہوپ فلی سینس پریویلز, کوئی سین مائنڈ ہو وہاں پہ. اور سو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی مسلسل اسرائیل کہتا ہے گولان ہائٹ میں بھی ہو رہی ہے, بٹ وی ڈونٹ سی مینی وائسز آسکنگ اسرائیل. آپ نے خود کہا امریکہ کے اندر obviously ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی ہے, لیکن نئی ایڈمنسٹریشن سے بھی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نئی ٹرمپ جو ہے وہ ایک نئے ایک وہ تو اپنے آپ کو پرو اسرائیل فرینڈ آف اسرائیل, انہوں نے جو چیس بورڈ لگایا ہے اپنی جو ٹیم,
लाइक मार्क हाकाबी अगर वो आ रहे हैं इसराइल के अंदर एम्बेसडर आ रहे हैं, फिर एनवाय देख लें उनके, फिर रूबियो देख लें, तो ये ऑलमोस्ट ये वही टीम है जो इसराइल की स्टार सपोर्टर्स हैं. सो दे हैव नथिंग. अगर एक उनके एनवाय का या जो भी अपॉइंटमेंट लगाने, अगर उनकी ख्याल ये कि देयर इज नथिंग, no word like a Palestinian, either it is Arabs or Iranians, and वो कहते हैं कि जी दुनिया में बहुत सी जगह है जहाँ पे फ़लस्तीनी जाके आबाद हो सकते हैं, why here? तो ये उस थॉट वाले लोग आ रहे हैं, उनकी जो अभी एडवाइज़र आए हैं वो देख लें, तो ऑल आर प्रो इसराइल. तो अनफॉर्चुनेटली जो टीम रिफ्लेक्ट कर रही है, जो माइंड सेट है, वो तो एंटी पैलेस्टीनियन ही लग रहा है, एंटी मुस्लिम ही लग रहा है. तो मिडल ईस्ट में ट्रम्प कमिंग इन, फिर इनके यही 4 years हैं, इन्हें पता है कि अगला ही इज़ नथिंग एट स्टेक कि उन्होंने अगला भी टर्म करनी है या नहीं करनी. जी हाँ. तो अब आई डोंट नो कि दो द यूथ इन यूनाइटेड स्टेट हैज़ वोटेड फॉर ट्रम्प, और उस यूथ के अंदर ये थोड़ा सा एंटी वॉर सेंटीमेंट था. फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि फॉरेन डिप्लोमेसी जो है उनकी या फॉरेन एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी उनके इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है इन दी अमेरिकन यूथ. मुस्लिम्स तो चले कर ही रहे थे. तो आई डोंट नो कि अगर तो वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए और ये उनको पे कर रही है, तो मे बी दे एड्रेस. बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. आई एम नॉट फॉर, आई डोंट सी दैट वो इतना ज़्यादा इस पर इफेक्टिवली. तो ये अभी जो ग्रेटर इजराइल कह ले या जो इजराइल, I was going to ask you that कि जो इजराइल के बारे में फिर ये एक खदशा था या एक बात थी कि it's not just Gaza, it's the plan for greater Israel. We're going towards that. It is beyond. देखिए ना, गाजा तो is gone. To be very honest, unfortunately it's gone. आज वो अगर वहाँ पे पीस हो भी जाता है तो 40 से 50 साल लगेंगे उसको रीशेप होते हुए. ट्रॉमा देखें, इस सोसाइटी की रीइंटीग्रेशन देखें, जिस माँ ने अपने बच्चे खोए होंगे या जिस बाप ने अपने छोटे बच्चे खोए होंगे, जिस बच्चियों ने या बच्चों ने अपने बाप खोए होंगे, तो दिस एनिमिटी हैज़ गॉन इनटू देयर ब्लड. सो दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग एनिमिटी. देखें, लोगों ने सफ़र किया है वहाँ पे. हम तो इतना दूर बैठ के भी दर्द उसका महसूस कर रहे हैं, तो जिन पे गुजर रही होगी. अनफॉर्चुनेटली लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट कि विच हंटिंग के बजाय मैं तो कहूँगा कि बड़े शर्मनाक और अफसोसनाक है कि हमारे मुसलमान मुल्क अभी भी इससे सबक नहीं सीख रहे. हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं. और ये देखें, ये जो जंग है, व्हाट नेक्स्ट. तो मुझे तो पाकिस्तान के लिए भी थोड़े से ख़तरे नज़र आ रहे हैं कि देखिए, जब दे हैव टेकन आउट वीकेंड किया है उन्होंने, तो दिस इज़ ओनली न्यूक्लियर कंट्री, वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट. और हमारा आपको पता है कि जब अगर चाइना कंपटीशन में है विद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया हैज़ ऑलरेडी प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. तो मुझे पाकिस्तान के लिए भी आगे खतरात नजर आ रहे हैं. तो व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में टारगेट्स में आप हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू. व्हाई आई क्विकली आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. Here comes the role of Pakistan. हम सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ लीवरेज अपनी रखते हैं, उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए. मिनिमम एजेंडा, मे बी 1 point एजेंडा, गाज़ा, Palestine, Lebanon, this area. बाकी चीज़ों को set aside and later on you can have your stronger future objectives जिनको हम pursue कर सकें. तो पाकिस्तान has to play with a proactive and effective diplomacy और इनकी मुसलमानों की यकजहती कम अज़ कम करें, ताकि एक वो united front तो उनको portray करें, और इनको अभी से रोकना चाहिए. Right, Janal साहब, thank you so much for giving us time.